بعض روایات میں آتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت وحی و الہام کا سلسلہ شروع ہوا اس سے پہلے، یعنی نبوت کے دور سے پہلے بھی کسی مجلس میں اگر کھانا پیش کیا گیا ہے اور آپ کے علم میں یہ آ گیا کہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو آپ نے اس کو نہیں کھایا. اس پر بھی ذرا مجھے بتائیے گا مختصراً کہ یہ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کیسے کار فرما تھے، لیکن روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے وہ کھانا ایک دوسرے شخص کی طرف پیش کر دیا اور کہا کہ تم یہ کھا لو، اور انہوں نے بھی نہیں کھایا. تو انہوں نے پیش کیوں کیا؟ جب اللہ کا نام نہیں لیا گیا تھا، بتوں کا نام لیا گیا تھا، آپ نے تو نہیں کھایا، تو پھر ان کو کیوں پیش کیا؟ یعنی دین ابراہیمی کی جو روایت تھی اس میں جس طرح باقی چیزیں لوگوں کے علم میں تھیں یہ بھی علم میں تھا. عمرہ، حج، نماز، روزہ سب جاری تھے. ایسے یہ چیز بھی جاری تھی کہ آپ نے کسی جانور کو ذبح کرنا ہے تو اللہ کا نام لے کر کریں گے، اس کے ساتھ اس کا تزکیہ ہوگا. ذبح کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو توحید کو مانتے ہیں. یہ سارے شرائط دین ابراہیمی میں اسی طرح تھے جس طرح ہمارے ہاں ہیں. چنانچہ یہ معلوم ہے کہ اس وقت بھی جو اس روایت سے وابستہ قومیں ہیں جیسے کہ یہود ہیں وہ اس کا پورا اہتمام کرتے ہیں اور اسی طریقے سے ذبح کرتے ہیں. تو تسمیہ اور تزکیہ دونوں ابراہیمی دین کی روایت ہے. اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو میزان میں نے ان کا ذکر سنن میں کیا ہے. یہ سنت ہے، جاری ہیں. قرآن مجید تو ان پر تبصرہ کرتے ہوئے ان کا ذکر کرتا ہے اور ان کے بارے میں بعض چیزوں کی وضاحت کرتا ہے یا ان کی نوعیت واضح کرتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو کس درجے کا حکم ہے. یہ چیزیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں. باقی یہ سنت تھی جو پہلے سے جاری تھی، اس سے اہل عرب بھی پوری طرح واقف تھے. یہ واقعہ جو آپ نے بیان کیا ہے یہ تاریخ میں بھی نقل ہوا ہے، بخاری میں بھی بیان ہوا ہے اور صحیح روایتوں میں بیان ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ بتوں کے نام کا کھانا کھانا، بتوں کی پرستش کرنا، بیت اللہ میں آ کے ان کی پرستش کرنا، یہ سب قریش کرتے تھے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ان چیزوں پر نکیر نہیں فرماتے تھے. اچھا، لیکن یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اپنی ذات کی حد تک توحید پر تھے اور کبھی آپ نے کوئی شرک یا شرک کے آثار میں بھی کسی چیز کو اختیار نہیں کیا. یہاں بھی یہی ہوا کہ جیسے ہی کھانا پیش کیا گیا اور وہ چونکہ اللہ کے سوا دوسروں کے نام پر ذبح کیا گیا تھا تو آپ نے نہیں کھایا اور ایک دوسرے صاحب کو یہ کہا کہ بھائی تم لوگ تو کھاتے ہو اس لیے تم کھا لو. لیکن انہوں نے بھی جواب میں یہ کہا کہ نہیں، نہ صرف یہ کہ میں یہ کھانا نہیں کھاتا بلکہ وہ کھانا بھی نہیں کھاتا جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. پوری روایت یہ ہے. تو دونوں باتیں اس میں بیان ہو گئی ہیں کہ نہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا ہوا کھانا ہم کھا سکتے ہیں اور نہ وہ کھانا کھائیں گے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام تو نہیں لیا گیا لیکن اللہ کا نام بھی نہیں لیا گیا. دونوں باتیں اس روایت میں ابراہیمی دین کی روایت کی حیثیت سے بیان ہوئی ہیں. اس وقت کبھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے منصب پر فائز نہیں ہوئے تھے.